اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاب محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بحث اور ہمارے دروس علم نحو کی ایک کتاب نحو میر میں ہے، اور یہ ہمارا جو ہے اس کا تیسرا درس ہے جو ہم ابھی شروع کریں گے۔ ہم جو ہے یہاں پر ختم کیا تھا علامات اسم اور فعل اور حرف، یہ ہم نے پڑھی تھی۔ ابھی جو ہے ہم اس سے اگلی جو فصل ہے وہ شروع کریں گے۔ فصلون فرماتے ہیں بے دان کے جملے کلمات عرب بر دو قسم است۔ جان تو کہ کلمات عرب کے جو جملہ ہے وہ دو قسم پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو دو قسم ہے، ایک اس کی معرب ہے اور دوسرا کیا ہے، مبنی ہے۔ یعنی جتنا بھی عرب کے کلمات ہیں، عربی کلمات ہیں، ٹھیک ہے، تمام کلمات جو ہے وہ دو قسم پر ہوں گے، یا معرب ہوں گے یا مبنی۔ اس کے علاوہ اور قسم جو ہے وہ نہیں ہے۔ جملہ کلمات عرب یعنی عربی کلمات کے تمام جملے، ٹھیک ہے، وہ ہے جو ہے وہ دو قسم پر ہیں۔ معرب، اب جو ہے پہلے معرب کی تعریف فرما رہے ہیں۔ معرب آن است کے آخرش بے اختلاف عوامل مختلف شود، چون زید در جانی زیدون و رأیت زیدن و مررت بزیدن۔ فرماتے ہیں کہ معرب وہی ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہو، یعنی اس کی جو آخری حالت ہے، اعراب ہے، وہ کیا ہو، تبدیل ہو۔ جیسے زید ہے، اس مثال میں جاءنی زیدن و رأیت زیدن مررت بزیدن۔ یہ جو زید ہے یہ کیا ہے، معرب ہے۔ اب عامل کے اختلاف کے ساتھ یہ تبدیل ہوا ہے تینوں مثالوں میں۔ مثلا پہلی مثال میں جاءنی زیدن میں زید کیا ہے، یہ جاء کا کیا ہے، فاعل ہے، اس لیے یہ کیا ہے، مرفوع ہے۔ ورأیت زیدن، اس مثال میں جو زیدن یہ کیا ہے، منصوب ہے اور مفعول ہے۔ رأیت زیدن یعنی میں نے زید کو دیکھا، اور یہ جانی زیدن کا معنی ہے میرے پاس زید آیا۔ اب تیسری جو مثال ہے وہ ہے مررت بزیدن۔ مررت بزیدن، میں زید کے ساتھ گزرا۔ اب یہ زید کے اوپر جو ہے با جارہ ہے حروف جارہ میں سے، تو اس نے اسے جار دیا زیدن۔ اب یہ جو زید ہے ان مثالوں میں یہ معرب ہے اور عامل کے اختلاف کے ساتھ تبدیل ہوا ہے، زیدن، زیدن اور زیدن، اسے معرب کہتے ہیں۔ اب اس میں فرما رہے ہیں کہ جاء عامل است، فرماتے ہیں کہ جا اس میں کیا ہے، عامل ہے، و زید معرب است، اور زید کیا ہے، معرب ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر جو زیدن یہ جو آیا ہے، اس کے اوپر تنوین آئی ہے، اعراب است، یہ اعراب ہے۔ و دال محل اعراب، فرماتے ہیں کہ یہ زید کی آخر میں جو دال ہے یہ محل اعراب ہے۔ محل اعراب کسے، جس کے اوپر اعراب واقع ہوتا ہے اسے محل اعراب کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا اپنا معرب کی تعریف۔ آگے جو ہے اس کے بعد مبنی کی تعریف کر رہے ہیں کہ مبنی کیا ہے۔ وہ مبنی آن است کے آخرش بے اختلاف عوامل مختلف نہ شود، چون ہؤلاء کے در حالت رفع و نصب و جر یکسان است۔ فرماتے ہیں کہ مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف کے ساتھ مختلف نہ ہو، ٹھیک ہے، عامل آتا ہے لیکن اس کی جو حالت ہے تینوں حالتوں میں، رفعی، نصبی اور جری حالت میں، وہ مختلف نہیں ہوتا، ایک کلمہ رہتا ہے، اسے کہتے ہیں مبنی۔ جیسے مثال دیتے ہیں ہؤلاء۔ ہؤلاء جو ہے یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع مذکر کے لیے یعنی تمام مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو تمام مثالوں میں یہ جو ہؤلاء ہی رہے گا، کیونکہ یہ کیا ہے، مبنی ہے۔ حالت رفعی ہو، حالت نصبی ہو یا حالت جری ہو تو تمام میں کیا رہے گا، یہ ہؤلاء۔ حالت رفعی کہتے ہیں یعنی مرفوع حالت، یعنی جو
فعل یا نائب فعل واقع ہو رہا ہے، یہ حالت رفعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حالت نصبی کیا ہوتا ہے؟ مفعول اور جتنا بھی منصوبات اس کے ہیں آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ہدایات میں بھی پڑھیں گے، شاید یہاں بھی آگے اشارہ کریں کہ مرفوعات کون سے ہیں، منصوبات کون سے اور مجرورات کون سے. تمام حالات میں ایک ہی رہے گا. میں یہاں فقط اشارہ کروں گا. ہاؤلائے جیسے جاء ہاؤلائے ورأیت ہاؤلائے ومررت بہاؤلائے. ٹھیک ہے، یعنی وہ میرے پاس آئے، جاء ہاؤلائے ورأیت ہاؤلائے، میں نے ان کو دیکھا، ومررت بہاؤلائے، میں ان کے ساتھ گزرا. اب پہلی مثال میں جاء ہاؤلائے میں ہاؤلائے کیا ہے؟ مرفوع ہے لیکن ہاؤلائے ہی ہے. اور دوسری مثال میں رأیت ہاؤلائے میں یہ منصوب ہے، مفعول ہے رأیتوں کا لیکن تبدیل نہیں ہوا. اسی طرح مررت بہاؤلائے میں بھی مجرور ہے لیکن تبدیل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مبنی ہے اور عامل کے اختلاف کے ساتھ مختلف نہیں ہوتا. یہ ہماری فاصل جو ہے وہ تمام ہوئی. اس کے بعد ہم جو ہے وہ اور آگے والی فاصل جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ بے دان جملے حروف مبنی است، جملے حروف مبنی است، بعض افعال فعل ماضی و امر حاضر معروف و فعل مضارع بانون جمع مؤنث و بانون تاکید نیز مبنی است. اب فرماتے ہیں کہ مبنی کی انہوں نے تعریف کر دی. اب فرماتے ہیں کہ مبنی کے زمرے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں یا کون کون سی چیزیں مبنی ہیں، یہ فرمانا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بے دان کے جملے حروف مبنیات، تمام حروف کیا ہیں؟ مبنی ہیں. ٹھیک ہے، حروف چاہے حروف عاطفہ ہوں، حروف جارہ ہوں، حروف مشبہ بالفعل ہوں، حروف مشابہ بلیسہ ہوں، جتنا بھی حروف ہیں اور بھی حروف کی بہت اقسام ہیں. تو یہ تمام کی تمام جو قسمیں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام حروف کیا ہیں؟ مبنی ہیں. بعض افعال فعل ماضی مبنی ہے. وہ امر حاضر معروف، امر حاضر معروف سے مراد یہاں معلوم ہے، معروف یعنی مجہول کے مقابلے میں ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے. اور فعل مضارع، ٹھیک ہے، کب مبنی ہوگا فعل مضارع؟ بانون ہے جمع مؤنث، جب جمع مؤنث کا نون فعل مضارع میں آئے گا، یعنی جمع مؤنث کے جو دو صیغے ہیں وہ فعل مضارع کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے. جیسے مثلا یضربو سے اضرب اور نضربو تک، یہ درمیان میں دو صیغے جو ہے وہ آتے ہیں مؤنث کے، یضربنا اور تضربنا. یہ دو جو صیغے ہیں یہ کیا ہیں؟ مبنی ہیں، کیونکہ اس کے اوپر نون جمع مؤنث ہے. یضربنا غیب مؤنث ہے اور تضربنا جو ہے یہ حاضر ہے. وبانون ہے تاکید نیز مبنی است. اور یہی فعل مضارع اگر نون تاکید آ جائے، وہ نون تاکید چاہے ثقیلہ ہو چاہے خفیفہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ اگر آ جائے فعل مضارع کے اوپر تو یہ کیا ہوگا؟ فعل مضارع مبنی ہوگا. میں آپ کو مثال سے واضح کرتا ہوں. یضربنا، یضربنا جو ہے یضرب فعل مضارع ہے، یضربنا یہ جو نون تاکید ثقیلہ آ جائے، ثقیلہ کہتے ہیں جس کے اوپر شد ہو. اب یہ جو ہے اگر ملاتے جائیں گے تمام صیغوں میں فعل مضارع میں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا فعل مضارع، کیونکہ نون تاکید ثقیلہ آیا ہے. خفیفہ کیا ہے؟ خفیفہ کچھ جو ہے وہ جملوں میں آتا ہے، یعنی کلمات میں آتا ہے، بنا صیغے ہیں 14 صیغے ہیں تو تمام میں نہیں آئے گا، چند میں جیسے یضربن، یضربون، ٹھیک ہے، تو یہ نون خفیفہ ہے کیونکہ اس کے اوپر شد نہیں ہے بلکہ فقط یہ ساکن ہے. اگر یہ بھی فعل مضارع کے ساتھ آ جائے تو فعل مضارع کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا. فعل مضارع نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. آگے فرماتے ہیں کہ بے دان کے اسم غیر متمکن مبنی است. اب فرماتے ہیں کہ اسم غیر متمکن اور اسم متمکن، ٹھیک ہے، میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. اسم غیر متمکن اسے کہتے ہیں ایسا اسم کہ جو مبنی کے ساتھ شباہت رکھتا ہو اور ان شباہت کی وجہ سے وہ اسم جو ہے اس کے اوپر اعراب کا آنا ممکن نہ ہو.
یعنی قدرت نہیں رکھتا کہ اس کے اوپر تمام اعراب آ سکیں، اسے اس میں غیر متمکن کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے کہ اس کے اوپر اعراب نہیں آ سکتا کیونکہ مبنی کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، اس لیے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہوگا۔ آگے جو ہے اس کی مثالیں آ جائیں گی۔ وہ اما اس میں متمکن موربس، اب اس غیر متمکن کے مقابلے میں اس میں متمکن ہے، اور اس میں بہرحال اس میں متمکن مورب ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں متمکن مورب ہے، اور اس میں متمکن اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر اعراب جو ہے تینوں اعراب آ سکتے ہوں، وہ قدرت رکھتا ہو۔ شرط کیا ہے؟ بے شرط اون کے در ترکیب واقع شود۔ اب یہ جو اس میں متمکن ہے اور مورب ہوتا ہے، اس کی ایک شرط ہے، فرماتے ہیں کہ وہ ترکیب میں واقع ہو، کیونکہ جو ترکیب میں واقع نہیں ہوگا ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مبنی ہے یا مورب ہے، کیونکہ ترکیب میں ہم لے آئیں گے پھر ہم دیکھیں گے کیوں۔ اگر ایک کلمہ تنہا ہے، مثلا زید ہے یا ہؤلاء مثلا، تو اس کا پتہ نہیں ہے ہمیں کہ یہ کیا ہے، لیکن جب ہم زید کو لے آئیں گے عبارت میں پھر دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، لہذا انہوں نے شرط لگائی ہے کہ اس میں متمکن مورب ہے، اس وقت ہوگا جب یہ ترکیب میں واقع ہو، تنہا زید نہ، بلکہ ترکیب میں کیسے واقع ہے؟ ضرب زیدون، جاء زیدون، ٹھیک ہے، یہ ترکیب میں واقع ہوا، یہ مورب ہو گیا۔ اور فعل مضارع مورب است بشرط آن کے از نون جمع مؤنث و نون تاکید خالی شود۔ اب فرماتے ہیں کہ پہلے انہوں نے بتایا کہ مبنی میں کون کون سی قسمیں، ابھی مورب میں بتا رہا ہے۔ پہلی قسم جو ہے مورب کی، وہ فرماتے ہیں اس میں متمکن ہے۔ دوسری قسم جو ہے فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع مورب کب ہوگا؟ اس کی شرط ہے یہ کہ از نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، یعنی اگر نون جمع مؤنث اور نون تاکید آ جائے گا تو یہ مبنی ہو جائے گا، اور جیسے ہی یہ نون تاکید سے اور نون جمع مؤنث سے خالی ہو جائے گا تو مورب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یعنی جمع مؤنث غیب اور حاضر کے علاوہ جتنا سیکھے ہیں وہ کیا ہے؟ مورب ہیں، کیونکہ وہ اس نون دور سے خالی ہیں، اسی طرح نون تاکید ثقیلہ خفیفہ سے بھی خالی ہیں تو مورب ہے۔ پس در کلام عرب بیش از این دو قسم مورب نیز، اس میں متمکن اور فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور تاکید سے کیا ہو؟ خالی ہو۔ فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ کلام عرب میں ان دو قسموں کے علاوہ جو ہے وہ مورب نہیں ہے، باقی ہمیں مبنی است، باقی جتنا بھی قسمیں ہیں وہ کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ وہ اس میں غیر متمکن اسمی است کہ اب جو ہے اس میں متمکن غیر متمکن کی کیا کہہ رہا ہے؟ تعریف کر رہا ہے کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ اس میں غیر متمکن جو ہے وہ مبنی ہے، اب اس کی تعریف کرے گا کہ وہ ہے کیا۔ وہ اس میں غیر متمکن اسمی است کے مبنی اصل مشابہت دارد، اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یعنی خود مبنی نہیں ہے، اوپر جو مبنی الاصل ہے آگے بتائیں گے، بتا رہے ہیں کہ مبنی اصل کتنے ہیں، وہ فقط مشابہ رکھتا ہو۔ وہ مبنی اصل سے چیز است، مبنی اصل کتنے ہیں؟ وہ 3 چیزیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ فعل ماضی اور امر حاضر، معروف یعنی معلوم امر حاضر، و جملہ حروف یعنی تمام حروف، یہ کیا ہیں؟ یہ مبنی اصل ہیں۔ اب جو اسم بھی یا جو کلمہ بھی ان کے ساتھ جو ہے مشابہت رکھے گا مبنی الاصل کے، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ مبنی ہو جائے گا۔ شباہت کس میں ہو گیا؟ ساخت میں، ٹھیک ہے، بناوٹ میں، یعنی ایک حرف ہے اگر مبنی تو یہ بھی ایک حرف ہے اس میں اپنا کیا کہتے ہیں غیر متمکن، یا 2 حرفوں میں مشابہت رکھتے ہیں فلاں فلاں، یہ آگے بیان کریں گے۔ اور اس میں متمکن اسمی است کے بمبنی اصل مشابہ نہ باشد، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے انہوں نے تعریف اس میں غیر متمکن کی، یہ اس میں متمکن کی تعریف یہ ہے کہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، جو چیز مبنی اصل کے مشابہ نہیں ہے اس میں متمکن ہے، اور جو مبنی اصل کے مشابہ ہے وہ اس میں غیر متمکن ہے۔ یہ ہماری جو ہے فصل وہ تمام ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے ہم آگے والی فصل شروع کر رہے ہیں، اس میں جو ہے اور مطلب کیا ہے بیان فرمائیں گے۔ فصل
बेदान के इसम गैर मुतमक्किन हाश्त के इसम अस्त अव्वल मुज़मिरात। अब इस फासल में जो बयान कर रहे हैं वो ये बयान कर रहे हैं कि इसमें गैर मुतमक्किन यानी वो अस्मा के जो मबनियुल अस्ल के मुशाबे हैं, यानी फ़िल माज़ी अम्र के जो हैं मुशाबे हैं, उनके वो फरमा रहे हैं कि वो क्या है, कितनी किस्में। फरमाते हैं कि उनकी 8 किस्में, उसकी 8 किस्में हैं। पहली जो उनमें से एक किस्म है वो मुज़मिरात है, यानी ज़मीरें हैं। ठीक है, ज़मीर जो है हम अरबी इबारत में फसीह व बलीग जो है वो ज़बान है, तो वहाँ हम एक दफ़ा नाम को ज़िक्र करेंगे, बाद में हम उसकी जगह पर जितना भी इशारे ले आएंगे उसे ज़मीर कहते हैं, क्योंकि हर जगह पर हम नाम नहीं ले सकते। अगर नाम लेंगे तो जो ज़बान की और कलाम की फसाहत और बलागत है वो उससे ख़त्म हो जाएगी। तो मुज़मिरात यानी ज़मीर हैं, जैसे अना, मन, इसका माना है अना का माना अरबी में मन यानी मैं। ठीक है, मर्द ज़न, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जब कहेगी कि अना तो उससे मुराद मैं, चाहे वो एक मर्द हो चाहे एक औरत हो। ठीक है, अब इसकी जो है अना जो है उन्होंने फ़कत एक जो है मिसाल दी है। आगे जो है अपना इसकी तमाम जो इसके बाद वाले 13 ज़मीर हैं वो भी बयान करेगा, अभी जो है फ़कत इशारा कर रहा है। दूसरी मिसाल जो है वो ज़रब तो, ये भी एक ज़मीर है। अना एक किस्म है ज़मीर की, और ज़रब तो में ये तो है ये और किस्म है, आगे इसकी किस्में भी और वज़ह से बयान करेगा। ये ज़मीर है, यानी ज़रब तो का माना ज़दम मन यानी मैंने मारा, ज़रब तो यानी मैंने मारा, चाहे मर्द या चाहे औरत हो। व इया मरा, ख़ास मरा यानी क्या मकसद, यानी मुझे। ठीक है, इया यानी मुझे, क्योंकि ये मनसूबी ज़मीर है, यानी उसने मुझे अता किया। मसलन इसम की मिसाल में इया क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, वज़ारा बानी, ठीक है, उसने मुझे मारा, क्योंकि इया मुनफसिल है और ज़ाराबानी में या ये फ़कत मुत्तसिल है, माना दोनों क्या है, मनसूबी ज़मीरें हैं। ज़ाराबानी उसने मुझे मारा, इसमें जो या है ये ज़मीर है। बेज़ाद मारा, उसने मुझे मारा। वली मारा व इन हफ्ताद ज़मीर अस्त। फरमाते हैं कि इसके बाद जो है वो ली है, ली, लहू, लाना, फलां फलां। ली यानी मेरे लिए, मारा से मुरा यहाँ मेरे लिए, ली मेरे लिए, यानी किताब ली, ये किताब मेरे लिए है। और इसी तरह इसकी बाकी ज़मीरें ये जो उन्होंने ज़िक्र किए, अना, ज़रब्तो, इयाजा, ज़राबानी और ली, ये तमाम जो हैं ये 5 हैं, और ये एक एक किस्म है, एक एक फ़कत मिसाल है 14 में से। अगर 14 को आप जो है तकसीम करेंगे, अपना ज़रब देंगे, तो वो तकरीबन जो है फरमाते हैं कि वो कितना है, 70 ज़मीरें हैं। हफ्ताद ज़मीरात यानी 70 ज़मीरें हैं टोटल। अब ख़ुद आगे बयान कर रहे हैं कि किस तरह ये 70 ज़मीरें बनती हैं और इनके नाम क्या क्या हैं और किस तरह ये इस्तेमाल होती हैं। 14 मरफू मुत्तसिल है। ठीक है, 14 जो इसमें ज़मीरें हैं वो मरफू हैं और मुत्तसिल हैं। मरफू और मुत्तसिल गौर फरमाएं किसे कहते हैं। मरफू का माना होता है फ़ाइली ज़मीरें, फ़ाइली ज़मीरें को मरफू कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, फ़ाइली है यानी जो उसमें फ़ाइल का जो फ़ेल का जो फ़ाइल है वो करने वाला है, उसकी जगह पर ये ज़मीरें इस्तेमाल होते हैं। मुत्तसिल से मुराद ये है कि वो जो है फ़ेल के साथ मिली हुई हैं, जुदा नहीं हैं। तो इसे इन 14 ज़मीरों को मरफू मुत्तसिल कहा जाता है। जैसे ज़रब्तो, ज़रबना, ज़रब्ता, ज़रब्तुमा, ज़रब्तुम, ज़रब्ते, ज़रब्तुमा, ज़रब तुमना, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना। ये 14 ज़मीरें मुत्तसिल है। मैं इनका माना करूँगा, आप गौर फरमाएं। ज़रब तो मैंने मारा,
ضربنا ہم نے مارا، ہم نے یعنی مرد اور عورت دونوں، ضربتا تو ایک مرد نے مارا، ضربتما تم دو مردوں نے مارا، ضربتم تم سب مردوں نے مارا، ضربتے تو ایک عورت نے مارا، ضربتما تم دو عورتوں نے مارا، ضربتنا تم سب عورتوں نے مارا، ضربا اس ایک مرد نے مارا، ضربا ان دو مردوں نے مارا، ضربو ان سب مردوں نے مارا، ضربت اس ایک عورت نے مارا، ضربتا ان دو عورتوں نے مارا، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا۔ اب یہ جو اس کا اصل فعل ہے وہ ضربا ہے، تو نا تا تما تم تے تما تنا، ضربا میں ہوا، ضربا میں الف، وہ ضربت میں جو ہے ضربت میں ہیا، ضربتا میں الف اور ضربنا میں نا۔ یہ جو ضمیریں ہیں یہ ضمیریں ضمیر فعلی ہیں، ان میں فقط دو جگہ پر ہے جہاں ان میں ضمیر جو ہے وہ پوشیدہ ہے، باقیوں میں جو ہے وہ ظاہر ہے۔ وہ کون ہے؟ ضربا اور ضربت۔ ضربا اور ضربت میں جو ہے اس میں ضمیر ضربا میں ہوا اور ضربت میں ہیا ہے، باقیوں میں جو ہے وہ ظاہر ہے اور متصل ہے ضمیر ہے۔ یہ ضمیر مرفوع متصل۔ آگے جو فرما رہے ہیں وہ 4 دا مرفوع منفصل، فرماتے ہیں کہ وہ 14 جو اور ضمیریں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مرفوع ہیں اور منفصل ہیں۔ مرفوع یعنی فعلی ضمیریں ہیں، مرفوع منفصل یعنی فعل سے جدا ہیں، جیسے انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ ٹھیک ہے، یہ مرفوع منفصل ہے۔ انا یعنی میں، نحنو یعنی ہم مرد اور عورتیں تمام، انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انت تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا یہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہنا وہ سب عورتیں۔ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہیں جو فعل سے جدا استعمال ہوتی ہیں۔ یہ 14 یہ ہو گئیں، یہ 28 ہو گئیں، آپ حساب اس سے کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ضمیریں وہ 4 دا منصوب متصل، اور 14 ضمیریں جو ہیں وہ منصوب اور متصل ہیں۔ منصوب یعنی مفعول کی ضمیریں ہیں، متصل یعنی فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جیسے ضربانی میں یا ہے، ضربنا میں نون ہے، ضربکا میں کاف ہے، ضربکما میں کما، ضربکم میں کم، ضربکے میں کے، ضربکما میں کما، ضربکنا، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہنا۔ یعنی اس میں جو ہے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما اور ہنا یہ جو ضمیریں ہیں یہ منصوب اور متصل ہیں۔ اس کا میں منع کرتا جاؤں، ضربانی اس نے مجھے مارا، مجھے ایک عورت یا مرد، ضربنا اس نے ہمیں مارا، ضربکا اس ایک مرد نے آپ کو مارا، آپ ایک مرد کو، ضربکما اس نے آپ دو مردوں کو مارا، ضربکم اس نے آپ سب مردوں کو مارا، ضربکے اس نے آپ ایک عورت کو مارا، ضربکما اس نے آپ دو عورتوں کو مارا، ضربکن اس نے آپ تمام عورتوں کو مارا، ضربہو اس نے اس مرد کو مارا، دونوں غائب، ضربہما اس ایک مرد نے ان دو مردوں کو مارا، ضربہم اس ایک مرد نے ان سب مردوں کو مارا، ضربہا اس ایک مرد نے اس ایک عورت کو مارا، ضربہما اس ایک مرد نے ان دو عورتوں کو مارا، ضربہنا اس ایک مرد نے ان سب عورتوں کو مارا۔ یہ جو ضمیریں ہیں یہ منصوب اور متصل ہیں، اس لیے ان کا معنی جو ہے مفعول والا کیا گیا ہے۔ یہ 14 ہو گئی۔ آخر اس کے بعد والی و4 دا منصوب منفصل، مفعولی ضمیریں ہیں لیکن وہ کیا ہے؟ فعل سے کیا ہے؟ جدا ہیں، مفعول کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکے، ایاکما، ایاکنا، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن۔ یہاں میں فقط آپ کو اشارہ کروں گا کہ آپ نے خود سمجھنا ہے کہ پہلے جو 2 صیغے ہیں وہ متکلم کے لیے ہیں، واحد، اور دوسرا جمع متکلم ہے۔
اس کے بعد جو 3 صیغے ہیں وہ مخاطب کے لیے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اس کے بعد والے جو ہیں وہ غیب کے لیے ہیں۔ اس کے بعد والے 3 جو ہیں عورت کے لیے ہیں، غیب کے لیے ہیں، اور اس کے بعد والے جو ہیں مرد غیب کے لیے ہیں، اور اس کے بعد والے عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ 14 صیغے ہیں جو ضمیریں ان کے سامنے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں۔ و4 مجرور متصلاس، اور 14 جو اور ضمیر ہیں وہ مجرور ہیں اور کیا ہیں؟ متصل ہیں۔ جیسے لی، لانا، لاکا، لاکما۔ لی یعنی میرے لیے، لانا یعنی ہمارے لیے، لاکا آپ کے لیے، لاکما آپ دونوں مردوں کے لیے، لاکم آپ سب مردوں کے لیے، لاکے آپ ایک عورت کے لیے، لاکما آپ 2 عورتوں کے لیے، لاکن آپ سب عورتوں کے لیے، لہو اس ایک مرد کے لیے، لہما ان 2 مردوں کے لیے، لاہم ان سب مردوں کے لیے، لاہا اس ایک عورت کے لیے، لاہما ان 2 عورتوں کے لیے، لاہنا ان سب عورتوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کس طرح یہ مردوں اور عورتوں کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ مجرور اور متصل ہیں۔ متصل سے مراد کیا ہے؟ متصل سے مراد یہ ہے کہ جو حرف جر ہے اس کے ساتھ یہ ضمیر ملی ہوئی ہے۔ لی، جیسے لی میں لام جو حرف جر ہے، یہ یا جو ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اسی طرح لانا میں نا جو ہے یہ ضمیر ہے اور اس لام کے ساتھ کیا ہے؟ ملی ہوئی ہے۔ مجرور کیوں کہتے ہیں؟ مجرور اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حرف جر کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ مجرور ہوتی ہے معنن، کیونکہ یہ مبنیات کی اقسام میں سے ہیں۔ یہ کل ٹوٹل جو یہ 70 ضمیریں ہیں، ان کو آپ اگر جمع کریں تو یہ ضمیر ہوگی۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو ہیں اپنا اسم غیر متمکن، اس کی کتنی قسمیں؟ 8 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے مضمرات یعنی ضمیریں تھی، اور دوسری قسم اسماء اشارات، اور دوسری جو اس کی قسم ہے وہ اسماء اشارات ہیں، یعنی وہ اسماء کے جن کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اسماء اشارہ جیسے زا، زانے اور زینے۔ یہ زا جو ہے ایک مذکر کے لیے یعنی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، زانے 2 مردوں کے لیے، اور زینے جو ہے یہ بھی 2 مردوں کے لیے، یعنی زانے رفعی حالت ہے اور زینے نصبی اور جری حالت ہے۔ اور یہ اور جمع کے لیے جو پہلے انہوں نے مثالیں ذکر کی، ہاؤلائے وہ استعمال ہوتا ہے، اور تا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے مفرد کے لیے، تی، تا، زا، زہی اور تہی، یہ تمام جو کلمات ہیں یہ مؤنث واحد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ و تانے اور تینے، تانے 2 مؤنث کے لیے جو رفعی حالت میں ہوں، اور تینے نصبی اور جری حالت میں، یعنی یہ بھی 2 مؤنث کے لیے کیا ہے؟ استعمال ہوتا ہے اشارہ۔ و ہاؤلائے، ہاؤلائے وہی میں نے کہا ہے کہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، بے مد و اولا، یعنی ہاؤلائے یعنی مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھنا، اور اولا بغیر مد کے، یہ بھی جمع مذکر کے لیے دونوں کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو پہلا انہوں نے کہا ہے اولا، یہ مد لمبا، اور اولا بکسرن یعنی بغیر مد کے ہم کیا ہے؟ یہ پڑھیں گے۔ یہ اسماء اشارات ہو گئے۔ اسماء اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہیں؟ اسماء موصولہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اسماء موصولہ الذی، اللذان واللذین واللذین، اللتی، اللتان، واللتین، واللاتی، واللواتی، وما، من، عین، وعیتن، والف، ولام بمعنی الذی، در اسم فاعل و اسم مفعول، جیسے الضارب والمضروب۔ اب اس کے بعد جو ہیں وہ اسم موصول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو تیسری جو قسم ہے ان کی وہ اسم مسئول ہے، موصول، کہ جو اس میں غیر متمکن میں شامل ہے۔ اب اس میں مسئول میں وہی الذی ہے، الذی واحد مذکر کے لیے آتا ہے، اور اللہ ذان تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنا
اچھا، یہ الذی جو ہے وہ وحد کے لیے، اللذان تثنیہ کے لیے، واللذین یہ بھی تثنیہ اپنا منصوب کے لیے، الذین جمع کے لیے مذکر کے لیے آتا ہے، اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللہ تعالی تثنیہ کے لیے، اللہ تعالی تثنیہ منصوب کے لیے، واللاتی واللواتی یہ دونوں کیا ہیں؟ جمع کے لیے آتے ہیں۔ وما ومن ما جو ہے یہ بھی تمام جو غیر جاندار ہیں ان کے لیے آتا ہے، ومن جو ہے جاندار کے لیے سوال کے لیے آتا ہے، وعیون وعیتن یہ بھی سوال کے لیے آتے ہیں، الف اور لام بمعنی الذی، ٹھیک ہے، الف لام اور بمعنی جو الذی ہے وہ بھی اس میں موصولہ میں سے ہیں، اس میں فعل اور اس میں مفعول پر یہ داخل ہوتے ہیں، جیسے الضارب والمضروب، اس کے اوپر الضارب کے اوپر جو الف لام ہے اور یہ مضروب کے اوپر جو الف لام ہے یہ بمعنی الذی کے ہے۔ اس کا معنی کریں الذی ضربا، والمضروب کا معنی کریں الذی ضربا، یعنی وہ جو مارا گیا ہے یا وہ جو جس نے مارا ہے، یہ الذی کا معنی۔ وذو بمعنی الذی، اور ذو بمعنی الذی جو ہے یہ بھی اس میں موصول میں سے ہے۔ در لغت بنی طے، بنی طے کی لغت میں فرماتے ہیں کہ ذو بمعنی الذی جو آتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ اس میں موصول میں سے ہے، جیسے جانی ذو ضربا کا، میرے پاس آیا وہ کہ جس نے مارا آپ کو، ٹھیک ہے، الذی کے یہاں ذو بمعنی الذی ضربا کا کہ جس نے آپ کو مارا میرے پاس وہ آیا، یہ بھی کیا ہے؟ موصول میں سے ہے۔ اور بے دان کے ایون و ایتن یہ مورا بست، فرماتے ہیں کہ ایون اور ایتن جو ہے ایون مرد کے لیے، ایتن عورت کے لیے، یہ کیا ہے؟ مؤنث مذکر مؤنث کے لیے جدا استعمال ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مورب ہے۔ چوتھی جو قسم ہے اس میں غیر متمکن کی، اب یہ جو الذی جو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ موصولات ہیں، اکثر یہ موصولات پہلے والے اسم کے لیے چاہے وہ مرفوع یا منصوب ہو اس کے لیے صفت واقع ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ چوتھی قسم اسماء افعال ہیں، وہ ان بار دو قسم ہیں۔ اسماء افعال جو ہیں چوتھی قسم ہے اور وہ دو قسم پر ہیں۔ اول بمعنی امر حاضر، چون رویدہ، بالہا، حیال، وہا، لما، یہ جو ہیں بمعنی کس کے ہیں؟ امر حاضر کے معنی میں یہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہیں بمعنی ماضی کے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ بمعنی ہائے ہاتا اور شتا نا ہیں، یہ ماضی کے معنی میں آتے ہیں۔ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ جو ہم نے مثالیں دی ہیں اس کے معنی دیکھ لیں۔ رویدہ کا معنی ہوتا ہے امہل، یعنی مہلت دینا، یعنی چھوڑ دو، تم اسے ترک کر دو۔ بلا کا معنی دا ہوتا ہے، یعنی بے گزار، یعنی یہ بھی معاف کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ حیال کا جو معنی ہے ایتے، یعنی لے آؤ یا تم خود آؤ۔ حلما کا جو معنی ہے ایتے، یعنی خود تم آپ خود آ جاؤ۔ فعل ماضی والے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو فعل ماضی کا معنی دیتے ہیں۔ فعل ماضی کا معنی حیال اور حیاتا ہے۔ حیاتا معنی کا ہے یعنی دور ہونا، یعنی وہ دور ہوا، اور یہ حیال کا معنی ہے یعنی آنا، یعنی تم آؤ، کسی چیز کی طرف بلانے کے معنی میں حیال جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو ہے ماضی کے معنی میں ہے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے بعد والی قسم کی وہ اسماء اصوات ہیں، حیاتا اور شتانہ ہے۔ حیاتا کا معنی بعودہ دور ہونا، اور شتا کا معنی جدا ہونا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ پانچویں قسم وہ اسماء اصوات ہیں۔ اب یہ جو اسماء اصوات ہیں یعنی آواز ہے، پرندوں کی آواز ہے، بعض جانوروں کی آواز ہے، یہ بھی جو ہے اس میں غیر متمکن میں ہے، یہ شباہت رکھتے ہیں اس میں مبنی کے ساتھ۔ اسماء اصوات میں جو ہے جیسے اوہ ہے، اوف ہے، بخ ہے، نخ ہے اور غاق ہے۔ چھٹی جو اس کی یہ آوازیں ہیں مختلف جانوروں کی، اور چھٹی جو اس کی قسم ہے وہ ہے اسماء ظروف ہے، ظروف زمانیہ ہیں، یعنی ایک زمانے پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ دلالت کرتے ہیں۔ اسماء ظروف ظرف زمان جسے کہا جاتا ہے، جیسے اس کا معنی جب ہے، اذا کا معنی بھی جب ہے، متا کا معنی کب، یہ چیز کب واقع ہوئی، کیفا کیسے، ایانا کون سا، اور ام سے کل اس کا معنی ہے،
اور مز اور منزو یہ زمان ابتدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور قط کا معنی جو ہے یہ فقط ہے۔ یہ جو ہیں یہ اسماء ظروف ہیں، یہ بھی جو ہے اس میں غیر متمکن کی چھٹی قسم ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ عوض ہے یعنی بدلہ، اور قبل یعنی پہلے، اور بعد یعنی بعد والا۔ وقتی کے مضاف باشند و مضاف الیہ محذوف منوی باشد۔ یہاں ایک نقطہ مہم غور کریں، فرماتے ہیں کہ یہ کب مبنی ہوتے ہیں اور شباہت رکھتے ہیں مبنی کے ساتھ؟ اس وقت کہ جب یہ مضاف تمام کے تمام اسماء ظروف کی بات ہے، وہ مضاف الیہ محذوف، اور اس کے جو بعد والا مضاف الیہ وہ کیا ہو؟ محذوف ہو، منوی باشد، یہ نیت میں ہو۔ محذوف ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہاں ایک چیز کیا ہے؟ محذوف ہے، تو اس وقت جو یہ ہیں، یہ جو مضاف ہو رہے ہیں کلمات، یہ کیا ہو جائیں گے؟ مبنی ہو جائیں گے۔ وظرف مکان، یہ تو زمانے پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ مکان، ظرف مکان یعنی کسی جگہ پر دلالت کرتے ہیں۔ حیثو یعنی کب، قدام یعنی سامنے، تحت یعنی نیچے، اور فوق یعنی اوپر، یہ مکان پر دلالت کرتے ہیں۔ وقتی کے مضاف باشند و مضاف الیہ محذوف منوی باشد، یہ بھی اس وقت مبنی ہوں گے جب یہ تمام یہ ظرف مکان والے کلمات، یہ الفاظ مضاف ہوں اور مضاف الیہ کا محذوف اور منوی یعنی نیت میں ہو کہ یہاں محذوف ہے۔ ساتویں جو قسم ہے وہ اسماء کنایات ہیں، جیسے کم اور قضا، کنایت از عدد و قید و زید، کنایہ از حدیث۔ ہشتم جو ہے مرکب بنائی چون احدى عشرہ۔ اس کے بعد جو ساتویں قسم نے فرمایا اسماء کنایات ہیں، یعنی اسماء استعمال ہوتے ہیں کسی چیز کو سمجھانے کے لیے، جیسے کم جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے کسی عدد کے لیے، مطلب کم یعنی کتنا، کم کتاباً عندک، آپ کے پاس کتنا کتاب ہے۔ وقضا یعنی اسی طرح، یہ کنایات ہیں عدد اور قید یعنی اسی طرح۔ اور زید، قید اور زید جو ہیں کنایتن از حدیث، کسی بات کا، یعنی اگر کوئی انسان بات کرتا ہے تو وہاں استعمال ہم قید اور زید کرتے ہیں، مراد ہوتی ہے کہ اس نے کوئی بات کی ہے، جیسے کم اور قضا عدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ مرکب بنائی چون احدى عشرہ، اور مرکب بنائی 8ویں قسم ہے، جو اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، وہ احدى عشرہ ہے۔ ہم نے اس کے پہلے اشارہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ یہ تمام 8 کے 8 قسمیں جو ہے اس میں غیر متمکن کی اقسام ہیں، اور یہ شباہت رکھتے ہیں مبنی الاصل کے۔ مبنی الاصل جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، ان کے یہ شباہت رکھتی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو بھی مبنی میں شمار کیا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔